کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو علم نہیں، جس کے بارے میں نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے، چاہے کوئی اس کا خواہش مند ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی اس کی تمنا رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، موت ہر کسی کو آنی ہے اور موت اپنے مقررہ وقت پر آ کر گی۔ لہٰذا ہر شخص کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے موت سے پہلے کا وقت اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے میں، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے میں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے، تاکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے، جب اس کے اس دنیا سے جانے کا ٹائم آئے، تو اس کا پروردگار، اس کا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے، اپنی زندگی کو دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں گزار دے اور اس دھوکے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کو بہت وقت پڑا ہے، ابھی نیکی اور توبہ کرنے کو بہت ٹائم ہے، اور اس دھوکے میں، اس حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اس سے بڑھ کر سیاہ اور بدقسمتی اور کیا ہو۔ اللہ رب العالمین سورۃ المنافق آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ ہم نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی، تو افسوس کے ساتھ ملتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار، اے میرے رب العالمین، تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی، تو نے مجھے تھوڑا ٹائم اور کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے تھوڑا وقت اور کیوں نہیں دیا کہ میں صدقہ و خیرات کر کے، میں تیری عبادت کر کے، میں نیکی کر کے، میں زکات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، اور موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں ہو جانے کی تمنا کسی کام نہ آئے گی۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنے موت کے وقت کے آنے سے پہلے نیکی اور توبہ کر لینی چاہیے، اپنے موت کے وقت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کر لینی چاہیے، تاکہ جب اس کے موت کا وقت آئے تو اسے افسوس نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے اپنی زندگی میں قربانیاں نہیں کی۔ حضرات گرامی، اب آئیے ایک نظر موت کی یاد پر بناتے ہیں۔ برادران اسلام، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے، اور ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنے ان دوستوں، اپنے ان رشتہ داروں، اپنے ان گاؤں والوں، اپنے ان عزیز و اقارب کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، جو کل تک اس دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، جن کا کل تک اس دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کھانا پینا تھا، جو کل تک ہمارے ساتھ اس دنیا میں سوتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں، اور آج اس مٹی کے نیچے دفن ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر، بڑی افسوس ہوتی ہے اس شخص